محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کب اور کہاں پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتائیں گے۔ یہ ایک اہم سوال ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں بھی جانتے ہیں۔ جو لوگ نہیں جانتے ہیں آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو حضرات، جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر کے یعنی اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نیت باندھیں گے، تو نیت باندھنے کے بعد آپ جو ہے ثنا پڑھیں گے، اور ثنا کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، یعنی الحمد شریف پڑھنے سے پہلے۔ تو آپ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ پہلے میں آپ کو اعوذ باللہ کے بارے میں بتا دوں کہ آپ جب نیت باندھنے کے بعد ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے تو آپ یہ صرف پہلی رکعت میں پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چاہے آپ 2 رکعت کی نیت باندھے ہو یا 3 کی یا 4 کی۔ تو پہلی رکعت میں ثنا کے بعد آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اب آپ کو دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں نہیں پڑھنا ہے۔ اب رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے، تو آپ ہر رکعت میں الحمد سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نماز میں الحمد سے پہلے یہ سنت ہے۔ اب جب الحمد شریف آپ مکمل پڑھ لیں گے ولا الضالین تک، تو اس کے بعد آپ کے پاس 2 آپشن ہوتا ہے، یا تو آپ سورت کے شروع سے پڑھتے ہیں یا تو آپ سورت کے درمیان سے پڑھتے ہیں۔ اب اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ نماز میں اماں پاڑے کی جو چھوٹی چھوٹی 30ویں پاڑے کی صورتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر انا اعطیناک الکوثر یا قل هو اللہ احد یا قل اعوذ برب الفلق، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اکثر و بیشتر لوگ نماز میں پڑھا کرتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جب بھی ہم پڑھیں گے نماز میں، تو آپ جو ہے یہ صورت ہے اور صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اب یہاں صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ اچھا، آپ جب درمیان سے پڑھیں گے، جیسے کہ مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو یہ صورت کا درمیان ہے۔ جب آپ درمیان سے پڑھیں گے تو یہاں آپ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو بھی نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے، نماز میں کوئی کسی طرح کی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ نے شاید، میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ نماز میں اعوذ